انکشاف شہر میں سنسنی پھیل گئی تھی کیونکہ ایک سرکاری افسر قاتل اور منشیات کا اسمگلر ثابت ہوا تھا۔ اخبارات عجیب عجیب سرخیاں لگا رہے تھے: قانون کا محافظ قاتل، قانون کا قتل، دوسری زندگی بسر کرنے والا قانون کا محافظ، خانقاہوں کا قاتل وغیرہ۔ موجی بابا کی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے سارے افراد گرفتار کر لیے گئے تھے۔ پھر اچانک سلطانہ تاجور اپنے ایک اعتراف نامہ سمیت سامنے آئی۔ اس کے بیان کے مطابق موجی بابا اسے بلیک میل کر کے اپنا اعلیٰ کار بنایا ہوا تھا۔ ہانگ کانگ سے کار کے مخصوص بناوٹ والے سول درآمد کرتا تھا جس پر اس کے کارخانے میں اپر لگائے جاتے تھے اور پھر ان جوتوں کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا تھا۔ دراصل کار کے ان سولوں کے اندر ہیروئن بھری ہوئی ہوتی تھی۔ جب فریدی نے کارخانے کی نگرانی شروع کرائی تو موجی بابا اس کے پاس پہنچا اور باقاعدہ چھاپا پڑنے سے قبل کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کو مار ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے سلطانہ سے کہا تھا کہ نگرانی کے مرحلے ہی میں اگر ان دونوں کو ختم نہ کر دیا گیا تو ہم دونوں ڈوب جائیں گے۔ اپنے بیان کے مطابق کسی دباؤ کے تحت وہ خود بھی ملوث تھی، لہٰذا اسے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرنی پڑی اور وہ منمانی کرتا رہا۔ تم نے یہ بیان چھاپا پڑنے کے بعد دیا ہے، فریدی نے خشک لہجے میں کہا، اور سلطانہ تاجور چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تمہیں ہر حال میں گرفتار کرنا پڑے گا کیونکہ ہیروئن تمہارے گودام سے برآمد ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں نہ ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی کا نام لیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے بہروپ موجی بابا کا۔ اس نے مجھے دونوں حیثیتوں سے دبا رکھا تھا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے زبردستی میرا پارٹنر بنا تھا اور موجی بابا کی حیثیت سے ایک معاملے میں بلیک میل کر کے منشیات کی اسمگلنگ کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ یعنی ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی کی حیثیت سے اس نے تمہارے بزنس میں سرمایہ لگایا تھا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ پارٹنرشپ ڈیٹ کے کاغذات دکھاؤ۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، حرام کی کمائی کی پارٹنرشپ ڈیٹ کب تحریر کی جاتی ہے؟ بس یوں ہی زبانی کام ہو رہا تھا، افسر تھا اور میں اس کے دباؤ میں تھی۔ ہو سکتا ہے عدالت سے بری ہو جاؤ، لیکن مجھے تو ضابطے کی کارروائی کرنی ہی پڑے گی، فریدی نے کہا، اور وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ بڑے دل گردے کی عورت معلوم ہوتی ہے، حمید نے سوچا۔ ان حالات میں بھی اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار نہیں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یوں ہی کوئی معمولی سا واقعہ ہو گیا ہو۔ بہرحال فریدی نے اسے محکمے کے حوالات میں ڈلوا دیا تھا اور وہ چلتے چلتے کہہ گئی تھی کہ کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ حمید فریدی کا منہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ کچھ بھی پلے نہیں پڑا، حمید پائپ میں تمباکو بھرتا ہوا بولا۔ موجی بابا کے روپ میں ڈائریکٹر بھٹی اور وہ بحیثیت موجی بابا مستقل طور پر اپنی اصل حیثیت کو مشتبہ بناتا رہا تھا۔ کیوں؟ اس میں کیا مصلحت تھی؟ پہلے اپنے بھانجی اور افضل خان کا قصہ چھیڑا، پھر اس جزیرے پر کرتب دکھا کر ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ کوئی نقلی موجی بابا تھا، پھر سائرہ کی نشاندہی کی تاکہ وہ ہمیں سچی بات بتا سکے، یعنی موجی بابا کو مجرم ثابت کر سکے۔ اس طرح وہ اپنی دونوں حیثیتوں کو مشتبہ بناتا رہا۔ ایک بار اپنی انگشتری فیس ماسک سمیت پھینک گیا اور فیس ماسک پر انسپکٹر زیدی کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ فریدی مسکرا کر بولا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسپکٹر زیدی اپنا جرم بھٹی کے سر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر وہ مردہ حالت میں ایک سڑک کے کنارے پڑا پایا گیا اور کوئی بیان دیے بغیر مر گیا۔ ایسی صورت میں لامحالہ یہی سوچا جا سکتا ہے کہ خود ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی ہی نے یہ حرکت کی تھی اور دیدہ دانستہ فیس ماسک پر اس کے انگلیوں کے نشانات ڈلوائے تھے۔ ظاہر ہے، حمید سر ہلا کر بولا۔ ایک طرف تو وہ اپنی شخصیت کو شبے سے بالاتر کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا اور دوسری طرف بحیثیت موجی بابا بھٹی کو مشتبہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھٹی نقلی موجی بابا بھی ہو سکتا ہے، فریدی نے کہا۔ تو پھر اصلی کہاں غائب ہو گیا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یوں سمجھ میں نہیں آئے گا، کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کی واپسی کا؟ حمید نے پوچھا۔ واپسی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، صرف ایک موجی بابا تھا جو مر گیا، خواہ اصلی رہا ہو خواہ نقلی۔ اب تو بات بالکل ہی نہیں بنتی، گویا وہ موجی بابا کی حیثیت سمیت بھی بالکل گھامڑ تھا اور ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی کی حیثیت سے تو احمق درجہ اول کہلانے کا مستحق تھا۔ یعنی ایک حیثیت میں دوسری کو مشتبہ بنانے کی کوشش کرتا رہا تھا اور آخر میں دونوں ختم۔ ذرا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے دو، تم اور زیادہ اچھلو کودو گے، فریدی نے کہا۔ کیا مطلب؟ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، فریدی نے کہا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مجرم نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرنے کے سلسلے میں بے حد ٹھوکریں کھائی ہیں
اور آخری ٹھوکر تو اسے لے ہی ڈوبی۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھا۔ بچوں کو تصویروں کی مدد سے سمجھایا جاتا ہے، فریدی مسکرا کر بولا، اس لیے ابھی تصویروں کا انتظار کرو۔ حمید نے جھلاہٹ میں پائپ کا تمباکو پھونک کر رکھ دیا لیکن کچھ بولا نہیں۔ پھر فریدی تو باہر چلا گیا تھا اور حمید شام تک آفس ہی میں مختلف لوگوں سے مغز ماری کرتا رہا تھا۔ 5 بجے کے قریب فریدی کی واپسی ہوئی تھی اور اس نے حمید سے کہا تھا، اب مجھے کچھ معززین سے اپنے رویے کی معافی مانگنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں دردانہ شاہد کی کوٹھی تک چلنا پڑے گا۔ کیا اس تقریب میں میری شرکت ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، کیونکہ تم نے آج تک مجھے کسی سے معافی مانگتے نہ دیکھا ہوگا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ میں ایک بے حد شریف آدمی ہوں اور اشراف کی عزت کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے وہاں لے جانا ہی چاہتے ہیں تو میرے فرشتے بھی اس سے گریز نہ کر سکیں گے۔ چلیے، حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا، لیکن میں نے ابھی تک شام کی چائے نہیں پی۔ چائے بھی وہیں ہو جائے گی۔ دردانہ اتنی بد اخلاق نہیں ہے کہ چائے کو بھی نہ پوچھے۔ نہ جانے کیوں آپ کچھ بہکی بہکی سی باتیں کر رہے ہیں۔ فریدی نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور خاموش ہو گیا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دردانہ شاہد کی کوٹھی میں داخل ہوئے۔ فریدی نے گاڑی دوسری گاڑیوں کے قریب پارک کی۔ حمید نے گاڑیوں کا شمار کیا، 7 گاڑیاں تھیں۔ اس کا یہ مطلب کہ وہ تمام لوگ پہلے ہی سے موجود ہیں جن سے فریدی کو معذرت کرنی تھی۔ اس سے پہلے حمید نے کبھی ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا تھا۔ سوچ سوچ کر الجھن ہو رہی تھی۔ بہرحال خود دردانہ شاہد ان کے استقبال کے لیے پورچ تک آئی تھی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں نے جب سے سنا ہے میرے حواس بجا نہیں ہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں، فریدی نے کہا۔ چلیے، وہ سب بے چینی سے آپ کے منتظر ہیں اور انہیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ نے بہرحال اپنا فرض ادا کیا تھا۔ بھٹی نے الزام لگایا تھا کہ اس کی انگشتری میرے گھر سے غائب ہوئی تھی، لہٰذا آپ کو پوچھ گچھ کے لیے لازماً یہی آنا پڑتا۔ وہ اندر آئے اور پھر سیٹنگ روم میں داخل ہوئے، جو اچھا خاصا ہال معلوم ہوتا تھا۔ یہاں تمام افراد موجود تھے۔ فریدی ان میں سے ایک کے علاوہ اور سب سے پہلے بھی مل چکا تھا۔ یہ طاہر ملک تھا، جو شاید ان دونوں شہر میں موجود نہیں تھا جب فریدی نے ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی کی انگشتری کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی تھی۔ فریدی نے سبھوں سے مصافحہ کیا اور طاہر ملک سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں، ہرچند کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، لیکن بہرحال اس رات آپ بھی یہاں موجود تھے جب بھٹی کی انگشتری یہاں سے غائب ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں جناب، آپ نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ ہم تو دراصل یہاں اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ آپ سے بھٹی کی کہانی سن سکیں۔ میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا، خدا کی پناہ۔ وہ سب بیٹھ گئے اور فریدی اونچی آواز میں بولا، سب سے پہلے میں دردانہ بیگم صاحبہ سے اظہار شرمندگی کروں گا، کیونکہ محض میری وجہ سے انہیں بھی خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال جو کچھ بھی سامنے آیا ہے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ کیا وہ آپ کی گولی سے مرا تھا؟ دردانہ شاہد نے سوال کیا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ میری گولی سے مرا تھا یا میرے کسی ماتحت کی گولی اسے لگی تھی۔ اندھیرا تھا اور دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن ایک بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن نہیں، میں ابھی اس کا ذکر بے معنی ہوگا۔ فرید نے خاموش ہو کر اچٹتی سی نظر حاضرین پر ڈالی اور مڑ کر حمید سے بولا، میرا خیال ہے کہ شروع سے قصہ سنایا جائے۔ جی ہاں، حمید نے سر ہلا کر کہا، لیکن وہ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس طرح مجمع لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ان لوگوں کے سلسلے میں جس قسم کی کارروائی وہ پہلے کر چکا تھا، اس کی اہمیت معمولی تفتیش سے زیادہ نہیں تھی۔ پھر اس معافی تلافی کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ کارروائی غیر معمولی تھی۔ فریدی سگار سلگا کر بولا، آپ لوگوں کو کسٹمز انٹیلیجنس کے ایک آفیسر افضل خان کی حیرت انگیز موت یاد ہوگی۔ وہ کسی نامعلوم اسمگلر کی تلاش میں تھا اور اس سلسلے میں اس حد تک سیریس تھا کہ اپنے ایک ماتحت انسپکٹر زیدی کو خصوصی ہدایت دی تھی کہ اگر کسی مرحلے میں اسے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو انسپکٹر زیدی براہ راست مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ لہٰذا اس مرحلے پر میں سوچتا ہوں کہ شاید اسے اپنے آفیسر مسٹر بھٹی ہی پر شبہ تھا، اس لیے وہ کھل کر اپنے شبہ کا اظہار نہیں کر سکتا تھا اور اس معاملے میں اس حد تک محتاط تھا کہ اپنی موت کے بعد مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی ہدایت دے گیا تھا۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جیسے ہی اس کی ماں تک اس کی موت کی خبر پہنچی تھی، اس کے گھر میں ایک زبردست دھماکہ ہوا تھا اور خصوصیت سے وہی کمرہ تباہ ہو گیا تھا جس میں اس کے کاغذات رہتے تھے۔ پھر پورے مکان میں آگ لگ گئی تھی اور اس کی ماں کو بحالت بے ہوشی ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا، جہاں اسی عالم میں اس کی موت بھی واقع ہو گئی، یعنی وہ مرنے سے قبل اتنی دیر کے لیے بھی ہوش میں نہ آ سکی تھی کہ کوئی بیان دے سکتی۔ فریدی خاموش ہو گیا۔ سننے والوں کے چہروں پر اضطراب کی لہریں تھی۔ فریدی نے سگار کا کش لینے کے بعد سلسلہ کلام پھر جاری کیا۔ ان دو اموات کے بعد سے تو پھر حیرت انگیز واقعات کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مثلاً جب کیپٹن حمید نے جائے واردات کا جائزہ لیا تو وہاں مردہ سانپ کے بجائے ربڑ کا ایک سانپ پڑا ملا۔
بہت مہارت کے ساتھ بنایا گیا تھا، بالکل اصلی کی مانند۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اندازہ لگایا کہ وہ کہاں کا بنا ہوا تھا۔ کھلونے اور پلاسٹک کی دوسری اشیاء بنانے والی کمپنی کے متعلقہ افراد نے اعتراف کیا کہ وہ سانپ خصوصی ہدایات کے تحت آرڈر پر بنوایا گیا تھا، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ آرڈر میرے نام سے درج کرایا گیا تھا۔ جی ہاں، کرنل فریدی کے نام سے۔ چونکہ ان لوگوں نے صرف میرا نام سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، لہٰذا آرڈر درج کرنے والے کو انہوں نے بہت غور سے دیکھا اور اس کا حلیہ منوعاً مجھے بتا دیا تھا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کو اس کا علم بھی ہو گیا تھا کہ افضل خان نے خود کو کوئی حادثہ پیش آ جانے کی صورت میں مجھ سے رابطہ قائم کرنے کو کہہ رکھا ہے، لیکن انسپکٹر زیدی یہی کہتا رہا تھا کہ اس کا علم اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں تھا۔ ویسے میں اب یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا علم ایک تیسرے فرد کو بھی تھا، اور وہ تھا موجی بابا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود مسٹر بھٹی۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں میں سے بھی شاید کوئی اس کا معتقد رہا ہو، کیونکہ وہ دولت مند طبقے میں خاصی عقیدت سے دیکھا جاتا تھا۔ جی ہاں، میں بھی ان احمقوں میں سے تھا جو اسے ولی کامل سمجھتے تھے، طاہر ملک نے کہا۔ پھر رفتہ رفتہ سبھی بولے تھے اور انہوں نے اس کا عقیدت مند ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ اب آپ لوگ یہ فرمائیے، کبھی محسوس کر سکے تھے کہ اس کے چہرے پر غلاف چڑھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، طاہر ملک بولا، وہ اس کے چہرے کی جلد ہی معلوم ہوتی تھی، کبھی اس کے ماسکڈ ہونے کا گمان تک نہیں گزرا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ فیس ماسک تیار کرنے کا ماہر تھا، اور انہی ماہرانہ اندازوں میں استعمال بھی کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ طاہر ملک بولا، لیکن اول درجے کا احمق بھی تھا، یعنی مجھے غلط راستے پر ڈالنے کے لیے اپنے ہی ایک روپ کو میری نظر میں مشتبہ بناتا رہا تھا۔ وہ کس طرح جناب؟ کسی نے سوال کیا۔ بحیثیت موجی بابا مجھے مسٹر بھٹی کے خلاف اکساتا رہا تھا، کئی معاملات میں اس نے مسٹر بھٹی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ تو واقعی بڑی عجیب بات ہے، دردانہ شاہد بولی۔ دراصل یہی اس سے غلطی ہوئی تھی، پھر ایک واقعے نے اسے بوکھلا دیا۔ فی الحال میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ ہاں، تو پہلے اس نے اصل مجرم بنانے کے لیے کسی اور کو تاکا تھا، لیکن اپنی ایک حماقت کی بنا پر اس میں کامیاب نہ ہو سکا، اور وہ حماقت تھی انسپکٹر زیدی کو پکڑ کر اپنا قیدی بنا لینے کی۔ وہ اس سے کچھ معلوم کرنے کے لیے اس پر تشدد کرتا تھا۔ فریدی خاموش ہو کر بجھا ہوا سگار سلگانے لگا، پھر سارے چہروں کا جائزہ لے کر بولا، ساتھ ہی اس کے لیے بھی کوشاں تھا کہ اصل مجرم زیدی ہی کو بنائے، لہٰذا مسٹر بھٹی کے انگشتری ایک فیس ماسک کے ساتھ ایگل بیچ کے ایک ہٹ میں پھینک گیا۔ دراصل اس رات میں اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ میں کیا تعاقب کر رہا تھا؟ خود اس نے مجھے اپنی راہ پر لگایا تھا تاکہ انگشتری والا ڈرامہ پیش کر سکے۔ بہرحال وہ ایک ہٹ میں داخل ہوا اور اس کے عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ ہم جب اس ہٹ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک فیس ماسک پڑا ہوا ملا، اور وہ انگشتری بھی اسی کمرے کے ایک گوشے میں پڑی ملی تھی۔ اس فیس ماسک پر صرف انسپکٹر زیدی کے انگلیوں کے نشانات ملے تھے۔ غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل مجرم کیا چاہتا تھا۔ وہ مجھے یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ انسپکٹر زیدی ہی اصل مجرم ہے، اور بے خیالی میں فیس ماسک پر اپنی انگلیوں کے نشانات چھوڑ گیا ہے، اور مسٹر بھٹی کی انگوٹھی ظاہر ہے کہ اسی لیے ڈال گیا ہے کہ میں یہی سمجھوں کہ مسٹر بھٹی ہی مجرم ہے۔ لیکن پھر زیدی پر بہت زیادہ تشدد کرنے کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا، یعنی زیدی کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے اس کی موت واقع ہو جانے کا یقین ہو گیا، لہٰذا اس نے اسے اسی حالت میں ایک سڑک کے کنارے ڈلوا دیا، لیکن اتفاق سے وہ مرنے سے پہلے دریافت کر لیا گیا، ہرچند کہ وہ کوئی بیان دینے سے قبل ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے معلوم کر لیا کہ عرصے تک منشیات کے اثرات کے تحت رکھا گیا تھا اور تشدد کی بھی انتہا کر دی گئی تھی۔ ایک ڈرامہ اور ہوا تھا، اس کا ذکر میں کسی وجہ سے نہیں کروں گا۔ اس میں موجی بابا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ کوئی نقلی موجی بابا بھی ہے۔ اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ نقلی موجی بابا کی لاش تھی یا اصلی موجی بابا کی۔ کمال ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ طاہر ملک بول پڑا۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ابھی میں مسٹر بھٹی کی لاش کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دیکھ کر آ رہا ہوں، جس کے مطابق وہ گولی لگنے سے قبل ہوش میں نہیں تھے۔ ان کے معدے میں شراب کی اتنی ہی مقدار موجود تھی جس کی بنا پر 2 قدم چلنا بھی دشوار ہوتا۔ کہ وہ پولیس پارٹی یا مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ رپورٹ سے یہاں تک ظاہر ہوتا ہے ویرانے میں فائرنگ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ قبل ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے، دردانہ بولی۔ دراصل مجرم سے یہاں بھی ویسی ہی غلطی ہوئی ہے جیسی زیدی کے معاملے میں ہوئی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ مسٹر بھٹی، دردانہ جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گئی۔ جی ہاں، میری دانست میں وہ مظلوم تھے۔ ویسے مجرم نے دراصل انہیں پہلے ہی تاک لیا تھا، افضل خان کی موت کا ذمہ دار انہی کو بنانا چاہتا تھا۔
لیکن پھر وہ بدحواس ہو گیا، اور بدحواسی کی وجہ اس کی پہلی غلطی تھی، یعنی میرے نام سے ربڑ کا سانپ بنوانا۔ پتہ نہیں آرڈر درج کراتے وقت اس نے ماسک پہن رکھا تھا یا اصلی شکل میں تھا۔ اس کے مطابق ایک چہرہ آئیڈینٹی کاسٹ کے آرٹسٹوں نے بنایا، اور پھر میرا کھیل شروع ہو گیا۔ فریدی خاموش ہو کر تازہ سگار سلگاتا رہا، اور حاضرین بے چینی سے پہلو بدلتے رہے۔ اسی دوران میں حمید کی کھوپڑی کی برف بھی پگھلنے لگی تھی۔ آخر یہاں ان لوگوں کے سامنے یہ کہانی کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ دوسروں کی طرح وہ بھی اس انکشاف پر متحیر رہ گیا تھا کہ فریدی مسٹر بھٹی کو اصل مجرم نہیں سمجھتا۔ اس کا داہنا ہاتھ کوٹ کے نیچے بغلی ہولسٹر پر پہنچ گیا، اور وہ بڑی تیزی سے ایک ایک چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس نے فریدی کو ہنستے سنا، اور یہ ہنسی کسی بھیڑیے کی غراہٹ سے مشابہ تھی۔ جب میرا کھیل شروع ہوا تو اس نے سوچے سمجھے بغیر کئی حرکتیں کر ڈالی۔ ان میں سے ایک یہی تھی کہ ایک نقلی موجی بابا بھی بنا ڈالا۔ لیکن جناب دفاتر حمید بولا، ہو سکتا ہے اسے اس کا موقع ہی نہ ملا ہو کہ وہ نقلی موجی بابا والی اسکیم سے کوئی حتمی نتیجہ برآمد کر سکتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو کیپٹن، یہی ہوا ہے۔ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ میں اس کی منشیات کے ذخیرے تک پہنچ گیا ہوں، اس نے مجھے مار ڈالنے کی ٹھان لی، اور شاید اپنی دانست میں مار بھی ڈالا، اور ساتھ ہی موجی بابا کے میک اپ میں ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی کی لاش بھی چھوڑ گیا۔ پھر بھی یہ کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی اور موجی بابا تھا جس نے سارا گھڑاک پھیلایا تھا؟ دردانہ شاہد نے سوال کیا۔ میرے پاس اس موجی بابا کے نشانات انگشت محفوظ ہیں، جو مجھے ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی کے خلاف ورغلایا کرتا تھا، اور وہ نشانات ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی کے نشانۂ انگشت سے بہت مختلف ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کرنل، اصل مجرم کسی چکنی مچھلی کی طرح آپ کے ہاتھ سے پھسل گیا ہے۔ طاہر ملک مسکرا کر بولا، یہ حقیقت ہے مسٹر ملک، بڑا باصلاحیت آدمی ہے۔ کوئی 8 سال پہلے کی بات ہے، اس نے ساری دنیا کو اپنے موت کا یقین دلا دیا تھا، اور موجی بابا کی شکل میں زندہ تھا۔ اب کوئی اور شکل اختیار کر لے گا۔ فیس ماسک کا ایسا ہی زبردست ماہر ہے۔ ابھی ایک نئی حیرت انگیز بات کہہ دی آپ نے، دردانہ شاہد بول پڑی۔ جی ہاں، 8 سال پہلے اس کے کارخانے کا ایک حصہ دھماکے سے منہدم ہو گیا تھا۔ ملبے کے ڈھیر سے کچلی ہوئی ناقابل شناخت لاش برآمد ہوئی تھی، جسے اس کی لاش تسلیم کر لیا گیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور سارے متعلقہ افراد زندہ اور سلامت تھے۔ لیکن حقیقتاً وہ کسی اور کی لاش تھی۔ وہ خود روپوش ہو گیا تھا۔ آخر اس وقت کیوں روپوش ہو گیا تھا؟ دردانہ ہی نے سوال کیا۔ یہ تو اس کیس کے دوران میں ثابت ہوا ہے کہ اس کی موت 8 سال پہلے نہیں واقع ہوئی تھی۔ وہ زندہ تھا اور روپوش ہو گیا تھا، اور اس روپوشی کی وجہ بھی اسی دوران میں سامنے آئی ہے۔ وہ اس وقت بھی چمڑے کی تجارت کی آڑ میں منشیات کی اسمگلنگ کرتا تھا، اور اس کا تعلق بدنام زمانہ گروہ مافیا سے تھا۔ اسی دوران میں اس نے اس گروہ کی ایک بہت بڑی رقم خرد برد کر دی تھی۔ مافیا میں ایسی کسی حرکت کی سزا ہمیشہ موت ہی ہوتی ہے، لہٰذا مافیا کے کچھ ایجنٹ باہر سے آئے تھے اور اسے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ موت کا ڈرامہ کر کے روپوش ہو جانے کی۔ اس کی بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ بہرحال روپوش ہو جانے کے بعد اس نے اپنے گندے کاروبار کو مزید وسعت دی، اور اس کی بیوی اس کی ممدود و معاون بنی رہی۔ لیکن آج صبح اسے بھی حوالات کا منہ دیکھنا پڑا۔ آپ سلطانہ تاجور کی بات کر رہے ہیں؟ دردانہ چونک پڑی۔ جی ہاں، اور یہ قصہ ہے اس کے شوہر تاجور خان کا۔ خدا کی پناہ! آپ کو غالباً وہ سانپ یاد ہی ہوگا جو مجرم یہی میرے لیے چھوڑ گیا تھا۔ جی ہاں، یاد ہے۔ آپ کی توسط سے اس کا وہ قاتلانہ حملہ مجھ پر ہوا تھا۔ آپ کو اس نے فون کالز کے ذریعہ اس لیے دہشت زدہ کیا تھا کہ آپ مجھے اطلاع دیں اور میں آپ کی حفاظت کے لیے پہنچوں۔ دراصل جیسے ہی اسے شبہ ہوا تھا کہ مجھے افضل خان کے قاتل کی روپ میں تاجور خان کی تلاش ہے، اس نے مجھے مار ڈالنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی میری طاق میں ہوگا۔ کیا خیال ہے مسٹر طاہر ملک؟ میں کیا عرض کروں، مجھے تو اتنی دیر تک یہی محسوس ہوتا رہا ہے جیسے آپ کوئی جاسوسی فلم دکھاتے رہے ہو۔ مسٹر طاہر ملک، مجھے آپ کی کوٹھی میں بھی اصلی موجی بابا کی انگلیوں کے نشانات ملے ہیں، فریدی نے کہا، اور حمید کا ہاتھ بغلی ہولسٹر پر پہنچ گیا۔ ضرور ملے ہوں گے، طاہر ملک مسکرا کر بولا، وہ میری کوٹھی میں آتا ہی رہتا تھا۔ اتنی بے تکلفی تھی کہ وہ آپ کے بستر پر بھی آتا تھا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں کرنل، یک بیک طاہر ملک بھپر گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میرے بستر تک کیسے پہنچے؟ ہمیں کبھی کبھی بے ضابطہ خانہ تلاشیاں بھی لینی پڑتی ہیں۔ یعنی آپ میری لا علمی میں میری کوٹھی میں داخل ہوئے تھے؟ جی ہاں، جب ڈائریکٹر بھٹی کی انگشتری کے سلسلے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا تو صرف آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ اندر سے کم از کم آپ کی کوٹھی ہی دیکھ لوں۔ آپ اپنی ایک غیر قانونی حرکت کا اعتراف اتنے افراد کے سامنے کر رہے ہیں،
میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ اگر اسی اثنا میں آپ خود ہی ایک بڑے مجرم نہ ثابت ہو گئے تو ضرور کر سکیں گے، فریدی نے کہا، اور حمید کا ریوالور ہولسٹر سے باہر آ گیا جس کا رخ طاہر ملک کی طرف تھا۔ لا حول ولا قوہ، کس حماقت میں پھنس گیا؟ طاہر ملک اٹھتا ہوا بولا۔ جی نہیں، تشریف رکھیے، فریدی نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ خود آپ کی انگلیوں کے نشانات اس سے مختلف نہیں ہیں، اس لیے انہیں آپ کی مسہری کے تکیے پر ملنا ہی چاہیے۔ طاہر ملک نے نفرت سے اس ریوالور کی طرف دیکھا جو اس کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ تاجر خان، فریدی نے بے حد نرم لہجے میں کہا، میں تم سے ذاتی انتقام نہیں لے رہا ہوں۔ کیا میں تم سے ڈرتا ہوں؟ تاجر خان آنکھیں نکال کر بولا، پھر دوبارہ بیٹھ جانے کے بعد کہا، میری زندگی میں کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کیا تم مجھے افضل خان کے باپ کی کہانی نہیں سناؤ گے؟ فریدی نے کہا، اور وہ چونک کر اسے گھورنے لگا، پھر بولا، میرے 8 سال پہلے والی پریشانیوں کا باعث وہی تھا۔ میرے لیے آزاد علاقے میں کام کرتا تھا، اسی نے وہ ساری رقم غائب کی تھی جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا تھا۔ تو پھر میں کیا کرتا؟ مافیا والے کچھ نہیں سنتے، انہوں نے مجھے مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، سو مار ڈالتے، لہٰذا میں نے افضل خان کے باپ ہی کا صفایا کر دیا اور اس کی لاش کو اپنی لاش باور کرا کے روپوش ہو گیا۔ اور کرنل فریدی سن لو، صرف افضل خان اچھا آدمی تھا ان تمام لوگوں میں جو میرے ہاتھوں مارے گئے، لیکن میں افضل خان کو کیسے زندہ چھوڑتا؟ کیونکہ اسے میری تلاش تھی، اسے اس پر کبھی یقین نہیں آیا تھا کہ میں مر گیا ہوں۔ اپنے باپ کی گمشدگی کا ذمہ دار وہ مجھے سمجھتا تھا، اور میں نے بحیثیت موجی بابا اس سے سب کچھ معلوم کر لیا تھا، اور پھر وہ میرے اس مال کی بھی طاق میں رہتا تھا جو آزاد علاقے سے آتا تھا۔ رہے زیدی اور بھٹی تو دونوں اول درجے کے بدماش تھے، یعنی قانون کے محافظ بھی تھے اور قانون شکن بھی۔ بھٹی سلطانہ کے بزنس سے واقف تھا اور اسے بلیک میل کر کے بزنس میں حصہ دار بن بیٹھا، پھر میں اسے کیوں چھوڑ دیتا؟ زیدی اس کا دست راست تھا، لیکن بیچارہ افضل خان اسے اپنا آدمی اور ایماندار سمجھتا تھا۔ دراصل افضل خان کے باپ کے بارے میں زیدی ہی میری معلومات کا باعث بنا تھا، فریدی نے کہا۔ اوہ، تو وہ مردود اس کی کہانی سے واقف تھا؟ تاجر خان غرایا۔ مجھے اس کا علم نہیں، فریدی بولا، وہ تو بحالت بے ہوشی ایک بار اس کی زبان سے نکل گیا تھا کہ مجھ پر رحم کرو، میں افضل خان کے باپ کو کیا جانوں؟ بس پھر مجھے افضل خان کے باپ کی فکر ہوئی تھی اور میں اس علاقے کی طرف نکل گیا جہاں کے وہ لوگ باشندے تھے۔ تھوڑی ہی سی چھان بین کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ تمہارے کارخانے سے جو لاش برآمد ہوئی تھی وہ تمہاری نہیں تھی بلکہ افضل خان کے باپ ہی کی تھی۔ اس سلسلے میں تم سے 2 غلطیاں ہوئی تھیں۔ پہلی تو یہ کہ تم اس وقت اپنی اصلی شکل میں تھے جب ربڑ کی سانپ کے لیے آرڈر بک کرایا تھا، اور دوسری غلطی تھی کسی نقلی موجی بابا کا وجود ثابت کرنا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر بھٹی کو ہر حال میں مرنا تھا کرنل، میری اسکیم یہی تھی کہ اسے افضل خان کا قاتل ثابت کرنے کے لیے گولی مار کر ایسے حالات پیدا کروں کہ اس کا پولیس کے ہاتھوں مارا جانا اسٹیبلش ہو جائے۔ اگر تم نے پہلے ہی موجی بابا کے یعنی میرے فنگر پرنٹس حاصل نہ کر لیے ہوتے تو اس وقت میری یہ پوزیشن نہ ہوتی۔ میں تم سے متفق نہیں ہوں، فریدی مسکرا کر بولا، تم اس وقت اس پوزیشن میں محض اس لیے ہو کہ میں اندھیرے میں آواز پر بھی صحیح نشانہ لگا سکتا ہوں۔ اگر پچھلی رات تمہارا شکاری کتا آ لیتا تو مسٹر بھٹی کے ساتھ ہی وہاں میری لاش بھی ملتی، اور یہ حقیقت پردہ راز ہی میں رہ جاتی کہ موجی بابا اور طاہر ملک ایک ہی آدمی ہے۔ اور اب میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ شرافت سے ہتھکڑیاں پہن لو۔ بہت خوب، وہ طنزیہ سی ہنسی کے ساتھ بولا، میں ان ڈاکوؤں کی جیل میں رہوں گا جن کے لیے کہتے ہیں کہ چوری کر، اور شاہ سے کہتے ہیں جاگتے رہنا۔ نہیں کرنل فریدی، ہو سکتا ہے ذاتی طور پر تم بہت اچھے آدمی ہو، لیکن جس مشینری کا پرزہ ہو وہ آدمیوں کے لہو سے چلتی ہے۔ ہم جیسے لوگ گرفتار نہیں ہوا کرتے۔ اگر کسی نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو یہاں کئی لاشیں گریں گی، اور ہو سکتا ہے عمارت کا کچھ حصہ بھی منہدم ہو جائے۔ اپنے آدمی سے کہو کہ ریوالور ہولسٹر میں رکھ لے، اور تم یوں ہی نکلے چلے جاؤ۔ اگر دوسروں کی زندگیاں بچانا چاہتے ہو تو یہی کرو۔ میں ہر وقت اپنے پاس ایسی چیزیں رکھنے کا عادی ہوں کہ دوسروں کے قابو میں آنے سے پہلے ہی انہیں بھی فنا کر دوں اور خود بھی فنا ہو جاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ محض دھمکی نہیں ہے، فریدی نے پرسکون لہجے میں کہا، اور میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کیجیے۔ واقعی میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ ایک فرد کے لیے کئی زندگیوں کا ضیاع ہو۔ ہال کی فضا پر گہرا سناٹا طاری ہو گیا، اور تاجر خان اٹھ ہی رہا تھا کہ فریدی جلدی سے بولا، صرف ایک نکتے کی وضاحت اور چاہوں گا۔ وہ رک گیا، اور فریدی نے بجھے ہوئے سگار کو دوبارہ سلگانے کے لیے لائٹر جلایا ہی تھا کہ تاجر خان نے سسکاری لی اور اس کا ہاتھ تیزی سے داہنے گال کی طرف آیا۔
लेकिन साथ ही वो भी कुर्सी से फिसल कर फर्श पर चला आया। हमीद देखना कहता हुआ फरीदी खुद भी अपनी जगह से उठा और बड़ी तेज़ी से बेहोश ताजर खान की जामा तलाशी लेने लगा। फिर उसकी बेल्ट से लगी हुई उस छोटे से ग्रेनेड को अलग कर लिया जिसके बरते पर ताजर खान ने उसे धमकी दी थी। ब्रीफ केस से हथकड़ियाँ निकालो, उसने हमीद से कहा। फिर बहालत बेहोशी ही उसके हाथ पुश्त पर ले जाकर हथकड़ियाँ लगा दी और उसे फर्श ही पर औंधा पड़ा छोड़कर उठ खड़ा हुआ। लोगों की हालत अजीब हो रही थी और दुर्दाना शाहिद तो इस तरह हाँप रही थी जैसे मीलों लंबी दौड़ लगाई हो। फरीदी उन्हें ग्रेनेड दिखाता हुआ बोला, वो गलत नहीं कह रहा था। इसका सेफ्टी पिन निकलते ही न सिर्फ उसके चीथड़े उड़ जाते बल्कि आसपास के लोग भी महफूज ना रहते। लेकिन इसे अचानक क्या हो गया? दुर्दाना हाँफती हुई बोली। मैं भी कुछ ना कुछ रखता ही हूँ अपने पास ऐसे लोगों के लिए, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। क्या जादू था? नहीं, ये सुगार लाइटर, फरीदी आहिस्ता से बोला। ज़रूरत के वक्त इसमें से छोटी छोटी सुइयाँ भी निकल पड़ती हैं जिनके जिस्म में दाखिल होते ही आसाब वक्ती तौर पर मफलूज हो जाते हैं और मुकाबिल थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। अब मैं फ़ख्र के साथ कह सकूँगी कि आपकी एक हैरत अंगेज़ कहानी का एक रोल मैंने भी अदा किया, ख्वाह वो कितना ही मुख्तसर क्यों ना रहा हो। हमीद बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। ताजर खान अब भी फर्श पर औंधा पड़ा हुआ था और दूसरे अफराद की हालत आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आती जा रही थी। अब चलना चाहिए, फरीदी ने हमीद की तरफ देखकर कहा। क्या मैं इसके लिए किसी को तलब करूं? हमीद ने ताजर खान की तरफ इशारा किया। क्या ज़रूरत है, पिछली सीट पर डाल कर ले चलेंगे, फरीदी लापरवाही से बोला। वहाँ मौजूद दूसरे अफराद भी अब किसी कदर बेचैन नजर आने लगे थे। फरीदी ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, मुझे बेहद अफसोस है कि आप हजरात को इस दौरान में जहनी करब से गुजरना पड़ा। अब मैं आपका मज़ीद वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। इसका मतलब ये था कि अगर वो जाना चाहें तो अब जा सकते हैं। फिर एक एक करके सब चले गए। दुर्दाना शायद खामोश खड़ी थी। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी मुझे आपसे है, फरीदी ने उससे कहा। अरे नहीं, वो ज़बरदस्ती हंस पड़ी। मुझसे क्यों? फिर कुछ और भी कहना ही चाहती थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और वो खामोश होकर उधर देखने लगी। फिर उसी जानिब बढ़ती चली गई। शायद नौकरों को हॉल में दाखिल होने से मना कर दिया गया था। फिर उन्होंने कासिम की आवाज़ सुनी। क्या बात है, क्या हुआ? दुर्दाना ने मुड़कर फरीदी की तरफ देखा और उसने सर को जुम्बश देकर इशारा किया कि उसे अंदर आने दिया जाए। कासिम हॉल में दाखिल हुआ और उन पर नज़र पड़ते ही वहीं रुक गया। फिर फर्श पर पड़े हुए आदमी को देखा। ताहिर मुल्क का चेहरा दूसरी तरफ था, इसीलिए वो उसे पहचान न सका। अलबत्ता बौखलाकर दुर्दाना की तरफ मुड़ गया। ये वही है कासिम साहब जिसने उस रात यहाँ फायरिंग की थी, दुर्दाना ने कहा। कौन? खुद देख लीजिए जाकर। जी हाँ, तशरीफ़ लाइए, हमीद ने दांतों पर दांत जमा कर कहा। कासिम उसके बोलने पर ना जाने क्यों झुंझला गया, लेकिन खामोशी रहा। आप देखिए तो जाकर, दुर्दाना ने कहा। मुतहय्यर रह जाएंगे। आप कहती हैं तो देख लूँगा, कासिम बुरा बुरा सा मुंह बनाकर बोला और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ताजुर खान के करीब पहुँचा। नहीं, उसकी ज़बान से बेसाख्ता निकला और फिर वो होंकों की तरह एक एक की शक्ल देखने लगा, गोया उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। अचानक उसने हामिद की तरफ हाथ उठाकर कहा, हमें तुमको शर्म आनी चाहिए। किस बात पर? हमीद ने चिढ़ाने के से अंदाज में पूछा। इसी बात पर, वो ताजुर खान की तरफ हाथ उठाकर बोला। इतने मियाँ आदमी को गिरफ्तार किया है। मुल्क साहब फरिश्ते हैं, लेकिन कासिम साहब ये शख्स अपने जुराइम का एतराफ़ कर लेने के बाद इस हाल को पहुँचा है। दुर्दाना बोली। मजाक कर रहे होंगे, कासिम ने कहा। अभी पिछले ही साल की बात है, हम दोनों ने शबरात को एक ही मस्जिद में शब बेदारी की थी और मुल्क साहब रात भर रो रो कर इबादत इबादत करते रहे थे। पिछले साल भर के गुनाह इसी तरह माफ़ करा लेता रहा होगा। हमीद हंसकर बोला और सुबह को फिर से स्टार्ट। मैं कहता हूँ खामोश रहो बेदीन, कासिम बहुत ज़ोर से दहाड़ा। अच्छा ठहरो, फरीदी मुस्कुरा कर बोला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर शायद तुम इस फरिश्ते को पहचान भी ना सको। वो बेहोश ताहिर मुल्क के करीब पहुंचकर झुका और उसके सर के घने बालों के दरमियान कुछ टटोलने लगा। फिर दूसरा हाथ गुद्दी पर रखकर जोर लगाया तो फेस मास्क उतर गया। मैं नहीं जानता, कासिम कई कदम पीछे हटकर हकलाया। उसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। अब क्या ख्याल है इसकी दीनदारी के बारे में? फरीदी ने पूछा। मम का दीनदारी महज इबादत नहीं है। असल दीनदारी इबादत के बाद शुरू होती है। इबादत आदमी को आदमी नहीं बना सकती। तो मैं इस इबादत के सिलसिले में अपनी राय महफूज रखने पर यकीन रखता हूँ। बेशक बेशक, दुर्दाना सर हिलाकर बोली। और ठीक उसी वक्त ताजोर खान के मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी और हाथ पुश्त पर बंधा होने की बावजूद भी
اس طرح اندھا ہو گیا جیسے پشت پر ہاتھ ہی نہ ہو۔ پھر اس کا جسم جھٹکوں پر جھٹکے لینے لگا، ساتھ ہی اس کے بائیں گوشے سے خون کی ایک لکیر پھوٹی اور گال پر بہتی چلی گئی۔ خدا کی پناہ، حمید بوکھلا کر بولا، شاید اس کے پاس کوئی سریع الاثر زہر بھی تھا۔ کیا یہاں ایمبولینس گاڑی کے لیے فون کروں؟ وقت ضائع ہوگا، اپنی ہی گاڑی لے چلو، فریدی بولا، اور حمید تاجر خان کو کروٹ دلا کر اس کی ہتھکڑیاں کھولنے لگا۔ اسے اٹھانے میں حمید کی مدد کرو، فریدی نے قاسم سے کہا۔ میں نوکروں کو بلاؤں؟ دردانہ نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں ہی سنبھال لیں گے۔ اکیلے ہی سنبھال لوں گا، قاسم نے کہا، اور پھر حمید سے کہا، میں جھک نہیں سکتا، تم اسے اٹھا کر میرے ہاتھوں پر رکھ دو۔ گلاب کا پھول ہے، اٹھا کر تمہارے ہاتھوں پر رکھ دوں، حمید بھننا کر بولا۔ ٹھہرو، میں اٹھاتا ہوں، کہہ کر فریدی اس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ حمید اچھل کر اس سے آ ٹکرایا۔ ارے باپ رے! قاسم کرراہ کر رہ گیا، کیونکہ تاجر خان اس کے پیٹ پر ٹکر مارتا ہوا دور جا کھڑا ہوا تھا۔ حمید کا ریوالور اس کے ہاتھ میں نظر آیا، جس کا رخ انہی کی طرف تھا۔ خبردار، وہ زور سے گرجا، اگر کسی نے میرے پیچھے آنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فریدی نے طویل سانس لی اور حمید کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی سرے بازار چپت رسید کر کے رفو چکر ہو گیا ہو۔ تاجر خان نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اتنی صفائی سے اس کی بغلی ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا تھا کہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اتنی زبردست مکاری سے کام لیا تھا اس نے کہ فریدی جیسا شخص بھی چکر میں آ گیا تھا۔ تاجر خان ان کی جانب رخ کیے ہوئے الٹے پاؤں نکاسی کے دروازے کی جانب کھسکتا رہا۔ حمید کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر ان پر ضرور فائر کرے گا۔ خود ان تینوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور دردانہ باز کے پنجے میں پھنسے ہوئے کسی کبوتر کی طرح ہانپ رہی تھی۔ حمید کی نظر ریوالور پر تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے سچ مچ فائر کر دیا اور اس نے فریدی کو گرتے دیکھا۔ پھر مزید 2 فائر ہوئے اور دردانہ چیخنے لگی۔ حمید نے جھپٹ کر ایک صوفے کی آڑ لے لی تھی، جہاں سے وہ صرف قاسم کو اچھلتے کودتے دیکھ سکتا تھا۔ اچانک شور سنائی دیا، شاید فائروں کی آواز پر دردانہ کے ملازمین ہال کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ اس نے فریدی کی آواز سنی جو اسے ہی پکار کر شاید تاجر کے لیے کہہ رہا تھا، چلو اٹھو، لیکن میں اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، یہاں سے زندہ ہی لے جاؤں گا۔ اس کے داہنے ہاتھ اور بائیں ران سے خون ابل ابل کر قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ شاید آخر کے 2 فائر اسے زخمی کر گئے تھے۔ پہلا فائر تو خود اس نے فریدی پر کیا تھا، اور حمید نے فریدی کو گرتے بھی دیکھا تھا، لیکن اسے اس کا جسم بے داغ نظر آیا۔ دردانہ جو اس کے قریب کھڑی ہانپ رہی تھی بدقت بولی، آپ نے پھر کمال کر دیا۔ حمید کی تمام تر توجہ زخمی تاجر پر تھی۔ وہ کچھ دور کھسکتا، پھر سر ڈال دیتا۔ آخر حمید نے آگے بڑھ کر ریوالور اٹھایا اور ہولسٹر میں رکھتے ہوئے قاسم سے بولا، محض تمہاری حماقت کی بنا پر یہ میرے ریوالور پر ہاتھ ڈال سکا تھا۔ امے جاؤ، قاسم نتنے پھلا کر بولا، خود تو سوتے رہتے ہو۔ میں نے کیا کیا تھا؟ تمہاری احمقانہ گفتگو میں الجھ گیا تھا۔ قاسم برا سا منہ بنائے ہوئے دوسری طرف مڑ گیا۔ دردانہ کے ملازم دم بخود کھڑے ہوئے تھے اور فریدی تاجر کی طرف سے توجہ ہٹا کر دردانہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی خاص بات ہی نہ ہوئی ہو۔ دفعتاً تاجر نے سر اٹھا کر بڑی لجاجت سے کہا، مجھے مار ڈالو، خدا کے لیے مجھے مار ڈالو۔ اس کا مخاطب حمید تھا۔ حمید نے فریدی کی طرف دیکھا۔ اب تم ایمبولینس کار کے لیے فون کر سکتے ہو، فریدی بولا۔ دردانہ نے ایک ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ حمید کو فون والے کمرے میں لے جائے۔ تاجر خان اس بار سر اٹھا کر زور سے چیخا، مجھے مار ڈالو۔ نہیں، تم عدالتی جواب دہی کے لیے زندہ رہو گے، فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ کرنل فریدی، میں تم سے التجا کرتا ہوں، اپنے بیٹے کا سامنا نہیں کر سکوں گا، جو اب تک خود کو یتیم سمجھتا رہا ہے۔ خدا کے لیے مجھے مار ڈالو۔ تم بآسانی کہہ سکو گے کہ حفاظت خود اختیاری کے تحت تم نے مجھے مار ڈالا، آخر میں نے تم پر فائر تو کیا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، مار ڈالنے کے لیے کبھی فائر نہیں کرتا، صرف زخمی کر کے بے بس کر دیتا ہوں۔ خدا کے لیے، وہ اس بار جملہ پورا نہ کر سکا کیونکہ اس پر اچانک بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ شاید میں عرصہ تک نہ سو سکوں، دردانہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ خدا کی پناہ، یہ سب کچھ میری چھت کے نیچے ہو گیا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، مجھے افسوس ہے، فریدی نے کہا۔ یہ اپنے کسی بیٹے کا ذکر کر رہا تھا۔ ہاں، اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو حقیقتاً اب تک خود کو یتیم سمجھتا رہا ہے۔ سلطانہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ تاجر زندہ ہے۔ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے۔ غلط راستوں پر پڑ کر آدمی ایسے ہی تباہیوں کو دعوت دیتا ہے۔ وہ اپنے ذام میں یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ اس کا بال تک بیکا نہیں ہوگا، اور قدرت اسے اس کے انجام تک پہنچا دیتی ہے اور اس کے لواحقین کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ کیا اب اس کا بیٹا یہ نہیں سوچے گا کہ وہ پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گیا تھا؟
اتنے میں حمید واپس آ گیا۔ دردانہ کہہ رہی تھی، جب اس نے فائر کیا تھا اور آپ گرے تھے تو میرا دم گھٹ کر رہ گیا تھا، لیکن خدا کی پناہ آپ نے کس پھرتی سے ریوالور نکال کر اسے دوسرے فائر کا موقع دیے بغیر پے در پہ 2 فائر کر دیے، اور وہ بھی اس التزام کے ساتھ کہ وہ صرف زخمی اور غیر مسلح ہو جائے۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ حمید نے قاسم کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑا طرح طرح کے منہ بنائے جا رہا تھا۔ فریدی نے تاجور کی طرف اشارہ کر کے حمید سے کہا، اسے دیکھو کہیں زیادہ خون ضائع نہ ہو جائے۔ پھر اس نے دردانہ سے فرسٹ ایڈ باکس منگوانے کو کہا تھا، جس کے لیے وہ خود دوڑی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ قاسم نے بے حد خشک لہجے میں فریدی سے پوچھا۔ کس کا کیا ہوگا؟ اسی کا۔ اگر وہ مر گیا تو آپ نے میرے سامنے اس پر گولی چلائی تھی۔ تمہارے سامنے نہ جانے کتنوں پر گولی چلا چکا ہوں۔ اس کی بات دوسری ہے، یعنی تم میرے خلاف شہادت دو گے؟ نہیں، یعنی کہ اگر وہ مر گیا تو اس کی آخری خواہش پوری ہو جائے گی۔ قاسم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دردانہ واپس آ گئی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس حمید کے حوالے کیا اور خود فریدی کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ قاسم نے پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ کرنل صاحب، آخر اس نے وہ کرتب کس طرح دکھایا ہوگا؟ دردانہ نے سوال کیا۔ کون سا کرتب؟ وہی جسم کے جھٹکے اور منہ سے جو خون جاری ہوا تھا۔ اوہ، میں بھی دھوکہ کھا گیا تھا، فریدی مسکرا کر بولا۔ لیکن بہت معمولی سی بات ہے، اگر آپ اپنے زبان کو دانتوں سے زخمی کر لیں تو کیا ہوگا؟ اور جسم کو جھٹکے دینا بھی کوئی ایسا مشکل فعل نہیں ہے۔ واقعی بالکل معمولی سی بات ہے، لیکن میں بھی یہی سمجھی تھی کہ شاید اس نے ہماری لاعلمی میں کوئی زہر ہی استعمال کیا تھا۔ بے حد ذہین آدمی ہے محترمہ، محض اپنے بیٹے کی وجہ سے کسی قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہوا تھا، اسی لیے پے در پہ غلطیاں کرتا چلا گیا۔ بیٹے کی کیا بات تھی؟ اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور بڑی حد تک اس کا ہم شکل بھی ہے۔ مجھے اس کی طرف متوجہ دیکھ کر ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گیا اور متواتر کئی غلطیاں کر ڈالیں، ورنہ یقین کیجئے اس پر ہاتھ ڈالنا بے حد مشکل ہوتا۔ آپ ہر کیس کے بعد یہی کہتے ہیں، قاسم نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ اور بالکل درست کہتا ہوں، فریدی نے کہا۔ ہر مجرم اپنا پلان اسی توقع پر بناتا ہے کہ وہ کسی طرح قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے گا، لیکن ہم اپنی تدبیروں سے اس کو غلطیاں کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور وہ بالآخر اسی بنا پر پکڑا جاتا ہے۔ ٹھینگے سے، قاسم زیر لب بڑبڑایا۔ کیا؟ کچھ نہیں، قاسم چونک کر بولا، اور پھر خواہ مخواہ دانت نکال دیے۔